السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ مدینے میں رہنے والے یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینے کے لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے جس کی فلاں فلاں نشانیاں ہوں گی، جب وہ پیغمبر آ جائے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارا مقابلہ کریں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر مبعوث فرما دیا تو ان یہودیوں نے ماننے سے انکار کر دیا، کہتے نہ قرآن کو مانتے ہیں اور نہ پیغمبر کو مانتے ہیں۔ بھئی کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ ان کا گمان تھا کہ جو بھی پیغمبر آئے گا وہ بنی اسرائیل میں سے آئے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیغمبر مبعوث فرمایا وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ اب ان کو ہو گئی ضد، وہ کہتے ہیں کہ جبرائیل امین ہمارے دشمن ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، وہی لے کے آنی تھی انہوں نے بنی اسرائیل میں اور لے کے چلے گئے بنی اسماعیل میں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد فرماتے ہیں، اس کا تذکرہ اس آیت میں ہے۔ چلیے میرے ساتھ دیکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ، چلیے آئیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من کانا، قل کہیے، من کون، کانا ہے، عدوً دشمن، لجبریل لیے جبریل جبرائیل کا، قل من کانا عدوً لجبریل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے بھلا جبرائیل امین کا کون دشمن، اس کو کسی سے کیا لینا دینا کہ وہ کسی کس کا دشمن ہو جائے۔ فَإِنَّهُ تو انہ دراصل ہو اس نے، فَإِنَّهُ اس نے تو دراصل نزلہ اتارا ہے، ہو اس کو، کس کو، قرآن کو، فَإِنَّهُ نزلہ اس نے تو دراصل اس کو اتارا ہے، علی قلب کا، علی پر، قلب کا، قلب دل کا، آپ کا، علی قلب کا آپ کے دل پر، اپنی مرضی سے نہیں، بِإِذْنِ اللَّهِ بھی سے، اذن حکم، اللہ کے، بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے۔ یہ جو یہودی کہتے ہیں کہ جبرائیل امین ہمارا دشمن ہے تو بھئی اس کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ اس نے لے کے آنا تھا بنی اسرائیل میں قرآن کو اور لے کے آ گیا بنی اسماعیل میں۔ بھئی وہ کو اپنی مرضی سے تو نہیں لے کے آیا، اگر اس نے قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے تو کس کے حکم سے اتارا ہے؟ اللہ کے حکم سے اتارا ہے، اپنی مرضی وہ کرتا نہیں ہے۔ قل من کانا کہیے کون ہے، عدو لجبریل جبرائیل کا دشمن، فَإِنَّهُ نزلہ اس نے تو دراصل اسے نازل کیا ہے، علی قلب کا آپ کے دل پر، بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے۔ اب وہ قرآن جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا ہے وہ ایسی کتاب نہیں ہے کہ وہ جو ان یہودیوں کے خلاف ہو، وہ تو تصدیق کرنے والا ہے۔ کس کی؟ لما لیے، ما جو اس چیز کی جو بینہ درمیان، یدیہ لفظ ہے یدین اور ہی، یدین دو ہاتھ، ہی اس کے، یدین اور ہی کو جب ملا کے پڑھیں گے تو مرکب بنے گا اور مرکب بننے سے نون جو ہے وہ گر جائے گا، رہ جائے گا یدیہ اس کے دونوں ہاتھ، بین یدیہ اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان، اور جو چیز دونوں ہاتھوں کے درمیان ہوتی ہے وہ آگے ہوتی ہے۔ جہاں بھی یہ جملہ آئے بین یدیہ اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان، اس کا مطلب ہوگا اسے آگے، کس کے آگے؟ ہی کی ضمیر جا رہی ہے قرآن طرف، کہ قرآن کے آگے، قرآن کے آگے کیا ہے؟ تورات، یعنی قرآن تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو اس سے آگے ہے، یعنی تورات کی قرآن تصدیق کرتا ہے، اس کی تردید اور مخالفت نہیں کرتا۔ وَہُدًى اور ہدن ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اور بشرا خوشخبری ہے، للمومنین لیے، المومنین ایمان لانے والوں کے لیے، مومنوں کے لیے۔ یہ یہودی تو تب مخالفت کرے نا جب قرآن ان کی کتاب کے مخالف، یہ تو اس کی تصدیق کرتا ہے، اور پھر جو بھی ایمان لے آئے گا اس کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے اس میں، اور ساتھ اس میں خوشخبریاں بھی ہیں۔ وہ ایمان لانے والا کوئی بھی ہو، وہ یہودی ہو یا کوئی اور مشرک ہو، جو بھی ایمان لے آئے تو ان کے لیے بھی دعوت ہے کہ ایمان لے آؤ۔ مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس چیز کی جو بین یدیہ اس کے آگے ہے،
ہے، وہدن اور ہدایت ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے، للمومنین مومنوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے۔ چلیے ترجمہ ایک بار پھر دیکھ لیجئے۔ کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، پوچھئے ان سے، من کانا کون ہے، عدوً دشمن، لجبریل جبرائیل امین کا، فإنہ اس نے تو دراصل نزلہ اتارا ہے اس کو، علی قلبک آپ کے دل پر، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس چیز کی، بین یدیہ جو اس سے آگے ہے، قرآن تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے آگے ہے۔ اس سے آگے کیا ہے؟ تورات ہے، انجیل ہے، وہدن اور ہدایت ہے، رہنمائی ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے، للمومنین ایمان والوں کے لیے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے اس نظریے کا رد کیا ہے کہ جو یہودی کہتے تھے کہ جبرائیل امین ہمارے دشمن ہیں، ہمارے مخالف ہیں، تو وہ وہی جو ہے وہ بنی اسرائیل میں لانے کی بجائے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں لے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو کسی سے کیا دشمنی، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہاں لے کے چلے جاتے ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کتاب قرآن لے کے آئے تو یہ اپنی مرضی سے نہیں لائے، اللہ کے حکم سے لے کے آئے ہیں۔ اور قرآن پھر ایسی کتاب ہے کہ یہ یہودیوں کی کتاب تورات کے انجیل کے مخالف نہیں ہے، اس کی تصدیق کرتی ہے، اور اس قرآن میں کیا ہے؟ رہنمائی، اور قرآن خوشخبری ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن نعمت عطا کی ہے، ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے، اس سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، اور اس میں اس پر کی رہنمائی پر چلیں گے تو پھر دنیا میں بھی ہمارے لیے خوشخبریاں ہیں اور آخرت میں بھی خوشخبریاں ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جیسے تیری منشا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔